وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھے حضور کی ذات پہ. انتہائی قابل عزت معزز محترم اسٹیج پہ تشریف فرما عالم باعث برادر کبیر حضرت مولانا قاری عبدالستار حنفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اندلیب چمنستان رسالت محترم جناب حافظ ظہیر احمد فاروقی صاحب، ان کے پیار اور حکم پر شفیق مکرم حضرت قاری امتیاز صاحب ان کی پیار بھری اور خلوص دعوت کے دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گنہگار ہو آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع بخشا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب فرمائے. انتہائی اختصار کے ساتھ دین کی چند باتیں اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے عرض کروں گا. تمام بھائی توجہ فرمائیں گے اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ سبحان اللہ بھی ذرا بلند آواز سے فرمائیں. ایک دفعہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ بڑا اچھا وظیفہ ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے. عرش کے ملائکہ کی تسبیح ہے. قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو بھی ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. ہماری زبانیں بازار میں رہ کر بازاری ہو چکی ہیں. ہماری زبانوں میں
گلا، چغلی، غیبت، گالی، نامعلوم کیا کیا خرافات، جس کی وجہ سے ہماری زبانیں زنگ آلود ہو چکی ہیں، ہمارے قلوب زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی اللہ کی حمد و ثنا کریں کہ ہماری زبان بھی زنگ سے صاف ہو جائے اور ہمارے قلوب بھی پاک ہو جائیں، تاکہ زبان پہ جب ذکر خدا آئے یا ذکر مصطفیٰ آئے تو انسان لذت محسوس کرے، راحت اور سکون محسوس کرے۔ اللہ کو ہماری تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھائی اللہ ہماری تسبیح کا محتاج ہے؟ بولو تو صحیح بھائی۔ اگر ہم سب اللہ کی تسبیح چھوڑ دیں، نہ کریں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان ہمارا ہے۔ اور اگر ہم سب اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ بھی ہمارا ہے۔ اس لیے ذکر کی عادت ڈالیں، اچھے بولنے کی عادت ڈالیں، اچھے کام کرنے کی عادت ڈالیں، کلمہ طیبہ کی عادت ڈالیں۔ جب ہمارا وقت اخیر آئے اور ہم دنیا سے جانے لگے تو عادت پڑی ہوئی ہو کلمہ پڑھنے کی، جب زبان میں عادت پڑ جائے گی کلمہ طیبہ کی تو مرتے وقت بھی زبان سے جاری ہو جائے گا، لا الہ، زور سے بھائی، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھتے ہوئے روح پرواز کر جائے گی تو فرمایا جس کے آخری الفاظ یہ کلمات ہوں اس کے جنتی ہونے کے گواہ ہو جاؤ، داخل الجنہ، وہ جنت میں گیا۔ تو آج ایک مسجد کی افتتاح کے موقع پر ہم جمع ہیں، ایک تو دعا کریں گے کہ اللہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں حضرت قاری صاحب کی غیر سے مدد فرمائے، اور خوش نصیب ہوں گے وہ آدمی جو اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مسجد کوئی عام گھر نہیں، یہ مسجد بیت اللہ کی بیٹی ہے۔ جب کوئی کسی کی بیٹی سے اچھا سلوک کرتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے۔ مسجد بنانا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں، میں صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کروں گا۔ جتنے اللہ والے ہیں اس دنیا پہ جن کے مزارات ہیں، جو مشہور بزرگ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جن کے مزارات بن گئے وہ مشہور ہو گئے، ہو سکتے ہیں مزارات جن کے ہیں ان سے بڑے بڑے لوگ قبروں میں سو رہے ہوں لیکن وہ مشہور نہ ہوئے، ان کے مزار اور جبے تبے نہ بنے ہوں لیکن وہ ہوں ان سے بھی افضل۔ تو مثال کے طور پر کتنے بزرگوں کے آپ مزارات دیکھتے ہیں، جہاں تک میں پہنچا، جس بزرگ کی قبر پر میں پہنچا، مجھے اس کی قبر کے ساتھ مسجد نظر آئی۔ سبحان اللہ زور سے کہنا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ سبحان اللہ کہنا جانتے ہیں، ورنہ میرے پاس ایسے طریقے ہیں کہ پھر آپ کہیں گے کہ آپ بس کریں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں،
تین جانے میرے پاس بڑے مسئلے ہیں. میں نے تو سبحان اللہ کہلوانے کی PhD کی ہوئی ہے. بس شرط یہ ہے کہ بندہ گونگا نہ ہو. بھئی گونگے کی تو مجبوری ہے نا، زبان نہیں ہے وہ سبحان اللہ کیسے کہے گا، وہ تو آگ ہے. یا اللہ جو آدمی زور سے سبحان اللہ کہیں، ان کو آج رات خواب میں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دینا. دیکھیں 1 منٹ لگا ہے. یا اللہ جو آدمی اور زور سے سبحان اللہ کہیں، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ان کو خانے کعبے کا طواف نصیب نہ ہو جائے. ایک آدمی بندہ نے بولا ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. یا اللہ جو اور زور سے بولے، ان کو اسی سال اپنے محبوب کے روضے میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع عطا فرما دینا. اور یا اللہ جو اور زور سے کہیں، ان کی نسلوں میں کوئی کافر پیدا نہ ہو. ان کی آل اولاد جب بھی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، مومن ہو، محدث ہو، مفسر ہو، ولی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو. اللہ جو سبحان اللہ زور سے کہے، اس کی نسل میں تیری عبادت کرنے والا، تیرے نبی کی اطاعت کرنے والا پیدا ہو. تم کہتے ہو صرف مولوی لالچی ہوتے ہیں. آپ کون سے کم ہیں بھائی؟ میں جس بزرگ کی قبر پہ گیا، میں نے اس کی قبر کے ساتھ مجھے مسجد نظر آئی. چلیے جھنڈ سلطان باہو کی قبر پر ساتھ ہی مسجد ہے. یہ اللہ والے جہاں ڈیرا لگاتے تھے، اپنا حجرہ بعد میں بناتے تھے، اللہ کا گھر پہلے بناتے تھے. اچھا جو اللہ کا گھر بابا پہلے بناتا ہے وہ کیا نمازی ہوتا ہے؟ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو نمازی نہ ہو. شاہ عالم ملتان جائیے، قبر کے ساتھ مسجد بہاول افنقریہ ملتانی کی قبر پہ جائیے، ساتھ مسجد. پاک پتن جائیے، بابا فرید الدین کی قبر کے ساتھ مسجد. کوٹ مٹن خواجہ غلام فرید کی قبر کے ساتھ مسجد. لاہور حضرت علی حجویری کی قبر کے ساتھ مسجد. ارے چلتے جائیے معین الدین چشتی اجمیری کی قبر کے ساتھ مسجد. مجدد الفسانی کی قبر کے ساتھ مسجد. حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر کے ساتھ مسجد. ارے بھائی چلتے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب رمانی کی قبر کے ساتھ مسجد. خواجہ حسن بصری کی قبر کے ساتھ مسجد. جنید بغدادی کی قبر کے ساتھ مسجد. رابعہ بصریہ کی قبر کے ساتھ مسجد. حضرت حسین کی قبر کے ساتھ مسجد. پیر علی کی قبر کے ساتھ مسجد. اگر ادھر ادھر جانے کی زیادہ آپ کو زحمت نہ اٹھانی پڑی، سیدھا مدینے چلے جاؤ، آمنہ کے لال کی قبر کے ساتھ مسجد ہے. یہ مسجد کیا بتا رہی ہے؟ یہ مسجدیں بتا رہی ہیں. ہر ولی مسجد والا، ہر نبی مسجد والا، ہر صحابی مسجد والا، ہر فقیر مسجد والا، ہر مکتب فکر کا مسلمان مسجد والا. یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے دور میں اللہ کی مساجد کم ہیں، مسلکوں کی مسجد زیادہ. یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، کوئی اللہ کی بھی ہے. پھر مسجد کے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ فلاں جماعت کا داخلہ بند ہے. بھائی یہ چودھری صاحب تیرا گھر تیرا ڈیرا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں کسی کا داخلہ بند کوئی نہیں کر سکتا. اگر آئے تو اللہ کے گھر کا داخلہ بند کرے گا، اگر اللہ نے تیرا داخلہ بند کر دیا. ایک اللہ کا پیر صاحب مریدوں پر کہے، بڑی توجہ سے بات سنا. مریدین پر جب پاس گئے پیر صاحب کو نماز کا وقت ہوا، پیر نماز پڑھتا تھا. یہ بھی عجیب بات ہے، مرید پڑھتا ہے پیر نہیں پڑھتا.
پیر کہتا ہے تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے نماز پڑھ لیتے۔ اس نے کہا جی نماز پڑھنی ہے، مریدین نے کہا چلو گلی میں مسجد آئے تو پیر صاحب نے کہا اس مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ مریدین نے پکڑ لیا، نہیں جی نہیں، یہ مسجد ساڑھی نہیں۔ اچھا جی کن کیا ہے؟ یہ بدیوں کیا ہے۔ چلو بھائی آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا تھا جامع مسجد اہل حدیث۔ اس نے کہا چلو یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ تھی بالکل یہ تو بھاویوں کی مسجد ہے۔ پیر صاحب نے کہا اچھا آگے گیا کہ جامعہ مسجد حنفیہ میں لیا۔ اس نے کہا یہ ساڑھی مسجد ہے، اس میں پڑھ لو۔ پیر بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بھائی وہ دیوبندیوں کی یا وہابیوں کی اور یہ بریلویوں کی مجھے کسی مسجد میں نہ لے جاؤ، مجھے اللہ کی مسجد میں لے جاؤ۔ میں تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھوں گا۔ قیامت میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ ایک مسلک کا آدمی دوسری مسلک کی مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں مار نہ دیں۔ اللہ والا سب مسجد، کوئی نبی ایسا نہیں کہ مسجد نہ بنائی ہو، کوئی ولی ایسا نہیں کہ مسجد والا نہ ہو، اور مومن ہوتا ہی ہوئی ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے۔ اور جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بڑی اتنی گرمی میں اتنا ٹھنڈا مجمع پھرتی کا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے آمنہ کے لال کا صلی اللہ ہو، آواز نہیں آئی، چیزیں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، ذرا زور سے، ذرا ایمان سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس ذات کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس ذات جیسی اور ذات کوئی نہیں۔ وہ بولے جس کا عقیدہ ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسا۔ آپ کی صورت بھی نرالی، آپ کی سیرت بھی نرالی، حضور کا کردار بھی نرالا، حضور کی گفتار بھی نرالی، حضور کا وقار بھی نرالا، حضور کی چال جمال کمال خیال، آقا کا تاج معراج مزاج میلاد عنوان بیان کلام قرآن دندان زبان پیغام سینہ پسینہ مکہ مدینہ خلوت جلوت اٹھنا بیٹھنا، میرے نبی کا سننا دیکھنا بولنا سوچنا، میرے نبی کے لعاب القاب اصحاب ازواج بنات صداقت امانت دیانت رحمت ختم نبوت شفاعت سجاد، میرے نبی کا چلنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا، میرے آقا کے سسرال داماد، میرے نبی کے سسرال داماد، میرے آقا کی ازواج، میرے آقا کے نواسے، میرے آقا کا زندگی کا ایک ایک لمحہ اعلیٰ ہے، صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ میرا نبی جہاں سے گزر جائے وہ گلی اعلیٰ، بازار اعلیٰ، جس غار میں جائے وہ غار اعلیٰ، جس یار کے گدے پہ بیٹھ جائے وہ یار اعلیٰ، سواری پہ سوار ہو جائے وہ سواری بھی اعلیٰ سوار بھی اعلیٰ، جو نبی جس کے کندھے پر بیٹھ جائے وہ بھی اعلیٰ، اور جو نبی کے کندھے پر بیٹھ جائے وہ بھی اعلیٰ۔ میرے نبی کے قیام سجود، میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اعلیٰ ہے۔ وہ اعلیٰ نبی جب مکے سے مدینے پہنچا تو مکہ بھی اعلیٰ ہو گیا، مدینہ بھی، ذرا زور سے بولنا، مکہ بھی اعلیٰ ہو گیا اور مدینہ بھی۔ کائنات میں مکے جیسا مکہ کوئی نہیں، مدینے جیسا پنڈی پنڈی ہو سکتا ہے۔ یہ معنی پکڑ لینا جی، آپ وزیر خزانہ ہیں، مفتاح نہیں۔ جو ہی ٹی وی پر مفتاح اسماعیل صاحب آتے ہیں تو لوگ ٹی وی کب دیکھتے ہیں؟ موٹر سائیکل اور گاڑیاں نکال کے موٹر سائیکل بھاگ جاتے ہیں پیٹرول پمپ پر، مہنگا ہونے لگا مہنگا ہونے لگا ہے۔ اللہ کو چھوڑو گے تو ایسے ہی ہوگا۔ حالات اللہ بناتا ہے، حکمران نہیں بناتے۔ شکوہ کرتے حکمرانوں سے، اللہ کی ہم نہیں مانتے، حکمران ہمارے، جب ہم رحمان کی مان جائیں گے حکمران ہماری مان جائیں گے۔
پنڈی بے مثال، پنڈی بڑا ترقی یافتہ شہر ہے، اسلام آباد بڑا ترقی یافتہ شہر ہے، کائنات کے ترقی یافتہ شہر ایک طرف، مدینے کی گلی کی خاک ایک طرف، اور پھر بھی کوئی کہے کہ آؤ ذرا مقابلہ کریں تو میں کہوں گا یہ بھی مدینے کی مٹی کی توہین ہے۔ جس گلی سے میرا نبی گزر جائے وہ گلی آتا ہے۔ تو رحمت والا نبی جب پہنچا مدینے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ بڑے لکھے لوگ ہو یار، بڑے لکھے آدمی، سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ مسجد بنائی۔ کیا کہنے اس مسجد کے جس کے بنانے والا، جس کی بنیاد رکھنے والی شخصیت، پہلی اینٹ رکھنے والی ذات، آمنہ کا لال، محبوب رب ذوالجلال، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، بلغ العلا، کشف الدجا، جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ نے محمد کو، تھوڑی سی ایک کو کم کرنا جدا کرنا، اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، میرے بعد نمبر تیرا ایک دھوم مچا دی ہے، میرے بعد نمبر تیرا ایک دھوم مچا دی ہے، اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، اور شان کیا عطا کی ہے، کبھی حجر شجر آیا، کبھی حجر شجر آیا، کبھی چاند اتر آیا، کبھی حجر شجر آیا، کبھی چاند اتر آیا، محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے، محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے، لگاتا کیوں نہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لگاتا کیوں نہ اس کی شان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اس کی خدمت میں ساری خلق لگاتا کیوں نہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد رسول اللہ۔ اس کی خدمت میں ساری کائنات کو کیوں نہ لگاتا، یہ ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بن کے آیا ہے۔ آقا پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اللہ آپ کو بھی مدینے لے جائے، اللہ مجھے بھی مدینے لے جائے، کیوں تو ساری زمین ہے خدا کی، مگر اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے، یوں تو
ساری زمین ہے خدا کی مگر تھوڑا سا اور کم کرو میں نے مزہ آ رہا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنے مزے میں سمجھ بھی آ رہا ہے سادہ بات آپ کا ساؤنڈ بڑا اچھا ہے آپ نعت خانوں کو پڑھاتے ہیں نا اللہ برکت کر سادہ بات کو نہیں آتا یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر کس کی ہے اچھا جن کو پتا ہے وہ اونچی بول رہے جن کو نہیں پتا وہ ساتھ والے سے پوچھ لیں کس کی ہے آپ کی آواز ذرا جانی چاہیے جہاں تک جائے راجہ بازار تک جائے آواز آئے میرے ساتھ پڑھو یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر آواز نہیں آئی یوں تو ساری زمین یا اللہ جو میرے ساتھ پڑھے یہ مدینہ مکہ آنکھوں سے دیکھ کے کہے یوں تو ساری زمین تھوڑا سا ساڑھا نال تھوڑا سا بڑھا لیا کرو یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے تجھ میں آرام فرما ہے خیر البشر تجھ میں آرام فرما ہے خیر البشر اے مدینہ نگر تیری اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے مندری وچ جڑیا ہوئے نگینا چنگا لگدا ہے جڑا منزل تے لے جاوے سفینہ چنگا لگدا ہے کسے نو چین ملدا ہے زبان اندر فراست در قسم ربدی کے در سانو مدینہ چنگا لگدا ہے سبحان اللہ میرے آقا مدینے پہنچے ہیں ساتھ آپ کے صحابہ بھی مدینے پہنچے ہیں سب سے پہلا کام میرے آقا نے فرمایا مسجد بناؤ مسجد کی بنیادیں کھود دی گئی اب میرے آقا نے سنگِ بنیاد رکھا میرے محبوب نے پہلی عید مسجد کی میرے آقا نامدار رحمت دو عالم امام دو عالم جان دو عالم سلطان دو عالم فخر دو عالم بدر التجا خیر الورا بلغ العلا کشف التجا لا يمکن السنا حبیب کبریاء کائنات کا امام دنیا کا سلطان نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول محبوبوں کا محبوب اس جیسا کوئی نہیں پہلی عید میرے آقا نے مسجد کی پہلی عید حضور نے رکھی پھر دوسری عید ابو بکر نے رکھی پھر تیسری عید عمر نے رکھی پھر چوتھی عید عثمان نے رکھی پھر پانچویں عید علی نے رکھی یہ مسجد کی بنیاد 5 عیدوں میں کھڑی ہے پہلی عید مصطفیٰ ہے باقی 4 یار ہیں 4 یاروں کا کہاں تک انکار کرو گے بے شمار فرشتے مقرب 4 ہیں بے شمار نبی مقرب 4 ہیں بے شمار کتابیں آئیں مقرب 4 ہیں بے شمار صحابہ مقرب 4 ہیں بے شمار فقیہ مقرب 4 ہیں تصوف کے بے شمار سلسلے مقرب 4 ہیں سمتیں بھی 4 ہیں قابل کی سمتیں بھی 4 ہیں محمد کے حروف بھی 4 ہیں نبی کے یار بھی 4 ہیں اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو پنجابی جو ایک شعر پڑھ کے 4 یار بھی 4 زور سے بھائی اسی ہیں حبدار صداقت دے اسی ہیں حبدار صداقت دے صدیق دا بڑا احسان ہے جیدہ لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ دی شان ہے کہ دین تے سب کچھ
فرد دا نام عثمان ہے جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساری نظر دے وچ بے ایمان ہے میرے آقا نے پہلی عید رکھی دوسری ایسا جاؤ پہلے پوچھ کے آؤ باہر کوئی ہم ابو بکر کا نام لے لیں پہلی عید میرے آقا نے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں میں بجمے دیکھ کے بیان نہیں کرتا میں ذوق دیکھ کے بیان کرتا اکثر نعت خان وہ جب تک ایسے ایسے نہ ہو ان کی تقریر چلتی نہیں ہے تو آپ سے تو میں نے جب مطالبہ کیا ہی نہیں اور آپ میرا خیال میں ایسی غلطی کرتے ہی نہیں وہ تو میرے بھائیوں نے میرے لوگوں نے مجھے 1000 روپیہ دیے آپ کو پریشان ہو گیا وہ ابھی میں نے آپ کے دوست کو جمع کرا دی ٹینشن نہیں رہے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے چولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے کیسر و کسریٰ کے مندروں کو ہلایا جس نے پہلی عید حضور نے رکھی یہ تیرے میرے ہاتھ نہیں ہیں یہ نبی کے ہاتھ ہیں تیرے ہاتھ اور ہیں نبی کے ہاتھ اور ہیں تیری سوچ اور ہے نبی کی سوچ اور ہے تیری پہنچ اور ہے نبی کی پہنچ اور ہے میرا ہاتھ مسجد کی چھت پر نہیں پہنچتا میرے نبی کا ہاتھ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اشارہ کریں آسمان کا چاند ٹکڑے ہو کر قدموں میں آ جاتا ہے تجھے پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے میرے نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو والا شعر مل کے پڑھ لیتے ہیں آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو پھیلی ہوئی ہے آسمان پہ خوشبو حضور کی پھیلی ہوئی ہے آسمان پہ خوشبو حضور کی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کا دید بند کر مدینے میں رہ گئی پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی یہ مسجد حضور بناتے کیوں نہ آپ کے دادا جی حضرت ابراہیم نے بیت اللہ نہیں بنایا مسجد حرام کو نہیں بنایا توجہ ہے مسجد نہیں بنائی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑو ہی بتانا ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بنا ارے ہر کوئی مسجد نہیں بنا سکتا اور ہر کوئی مسجد میں چندہ بھی نہیں دے سکتا ناپاک اور
بنانے والے ہاتھ بھی پاک ہوتے ہیں۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں جملہ کہتا ہوں، یہ کیسا گھر بن رہا ہے، بنانے والا مستری بھی پاک، مزدوری کرنے والا بھی پاک، جو گھر بن رہا ہے وہ بھی پاک، جس کا گھر بن رہا ہے وہ بھی پاک، ابراہیم بھی پاک، اسماعیل بھی پاک، بیت اللہ بھی پاک، جس کا گھر ہے وہ اللہ بھی، اور سے بولیے وہ اللہ بھی پاک ہے۔ وہاں پلید جاتے ہی نہیں، وہاں ناپاک جاتے ہی نہیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ علامت پلید اور مشرکوں کو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے دینا، جہاں پاک آئیں گے، جن کا ظاہر بھی پاک، جن کا باطن بھی پاک، جن کا عقیدہ بھی پاک، جن کی سوچ بھی پاک، جب یہ آئیں گے اللہ فرماتے میں رنگ نہیں دیکھوں گا، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کبیر ہے، شبیر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، کلی والا، کوٹھی والا، کلے والا، پھٹے کپڑوں والا، جو بھی آئے گا یہاں کے بیت اللہ کے چکر لگائے گا، ادھر سے 7 چکر ختم ہوں گے، ادھر سے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں خانے کعبے کا ایک ترانہ سناتا ہوں۔ اللہ آپ کو لے جائے، اللہ مجھے بھی لے جائے، اللہ باب کرسی والے کو بھی لے جائے، اللہ باب کرسی والے کو بھی لے جائے، جو پیچھے بیٹھے ان کو بھی لے جائے، اور جتنے جتنے آمین ایسا کہہ رہے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں ان کو بھی لے جائے، اور جو ابھی باہر کھڑے ہیں اندر نہیں آئے اللہ ان کو بھی لے جائے۔ یہ آنکھوں سے دیکھیں ہمارے بزرگ اصلی اور نسلی سید حسنی حسینی سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب یہ پہنچے نا وہاں دیکھا اندر کوئی گورے رنگ کا، کوئی کالا، کوئی مجھے، کوئی چھوٹے قد کا، وہاں انہوں نے کچھ کلام لکھا، انہوں نے وہاں لکھا کہ آپ اجازت دے تو میں یہاں پڑھ دیتا ہوں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس آئے۔ وہ کہتے ہیں گورے آئے ہیں، گورے آئے ہیں، کالے آئے ہیں، گورے آئے ہیں، کالے آئے ہیں، سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں، گورے آئے، پڑھیے گورے آئے ہیں، کالے آئے ہیں، گورے آئے ہیں، کالے آئے ہیں، گورے آئے ہیں، سیدھے سے زور لگاؤ، گورے آئے ہیں، کالے آئے ہیں، گورے نصیبوں والا پڑھے گا، بخت والا پڑھے گا، گورے آئے ہیں، کالے آئے ہیں، سب یہاں پر بخت، سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں، سونے بن گیا ہے سید حرم، سونے بن گیا ہے سید حرم، عاشقوں کے رسالے آئے ہیں، عاشقوں کے رسالے آئے ہیں، سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں، صبح و صادق کی طرح اڑے، صبح و صادق کی طرح اڑے، نوری نوری دو شالے آئے ہیں، نوری نوری دو شالے آئے ہیں، سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں، اپنا سب کچھ نثار کرنے کو، اپنا سب کچھ نثار کرنے کو، مصطفیٰ کے جیالے آئے ہیں۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو جیالہ بننے کا، میں عمران خان کا جیالہ، میں نواز شریف کا جیالہ، میں پیپلز پارٹی کا جیالہ، میں غلام پارٹی کا جیالہ،
اپنے گھر رکھو یہ جیالے اور سنبھالے. ہم جیالے ہیں تو آمنہ کے لال کے، ہم نوکر ہیں تو آمنہ کے لال کے، ہم نوکروں کے بھی نوکر ہیں آمنہ کے لال کے. تمہیں یہ پارٹیاں مبارک، مجھے محمد کی پارٹی مبارک. عمران خان کا نام آیا، گھبرانا نہیں، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. میری پارٹی یہ ہے جو محمد کا غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے. جو بھی نبی کا غلام ہے ہمارا وہ، خود کو بولو، جو ان کا غلام ہے ہمارا وہ، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ، آواز نہیں ہے، ہمارا وہ. کیا پڑھے پارٹیوں میں؟ 3 سال کے بعد کوئی اور، 4 سال کے بعد کوئی اور، 2 سال کے بعد کوئی اور. پکی پارٹی بناؤ نبی کی، جن کا نہ رنگ بدلے، نہ دیکھا بدلے، نہ خوشبو بدلے. ساری آنکھیں آزما کے دیکھ لئیے، اور اپنے گلے میں محمد کی غلامی کا تول ڈال کے بھی دیکھ لیں. گناہگاروں کو کھڑے دربار جنت سے روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی. اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے، میں دوستوں کو پنجابی کا شعر سناتا ہوں. سبحان اللہ. بدن آوے تو اگلے سال تک بالکل کہنا عثمان صاحب نے بلانا. ساڑھی قسمت لکی ہو گئی. ایسا کرتے ہیں، میں ان کو سناتا ہوں پر آ جاتا ہوں. ساڑھی قسمت لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی. اگلے جملے کو سب بول پڑھو گے. ساڑھی قسمت لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی. ساتھ ملیا حسنین دا نانا، ساڑھی جنت پکی ہو گئی. ہمارا کیا کام ہے دوزخ سے؟ دوزخ جائیں گے بوتی اور بوتی کی پارٹی، دوزخ جائیں گے یہ گائے کے پجاری. ہم تو ہیں اللہ کے پجاری. یہ سارے مداری بتوں کو پوجنے والے، ہم پوجنے والے ہیں کس کے؟ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس دا کوئی نہ شریک گل گرائی ٹھیک لا شریک من لے. اس دا کوئی نہ شریک گل گرائی ٹھیک لا شریک من لے. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد لا شریک من لے. نہیں اور دعوی میں کہتا ہوں، ذمہ روزی دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کل کیوں مد دے. کون دیتا ہے روزی؟ اللہ کا نام ہم ایسا لو حلال ٹھیک لگے. روزی دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ سورج چند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، مالک تے مختار خدایا کوتے کملے پیارے تیرے. اتے اتے دنی جہانی جوتے تیرے، مارے تیرے، دونوں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے. میں کیوں آٹھا میرا میرا توے سبدا سارے تیرے. ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگلی تیری انگارے تیرے، سوری تے منصور بھی تیرا، زکریا تیرا آرے تیرے. پاک حسین دے ہوٹھا ہوتے تیزے تیری نارے تیرے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں.
خلیل اینٹیں لگا رہا ہے، اسماعیل گارا لا رہا ہے، دیواریں اونچی ہو گئی، ہاتھ نہیں پہنچتا، پھٹوں کی ضرورت ہے۔ علمہ تو یہاں پھٹے نہیں لگانے، گھر بھی نرالا ہے، اس کی دو بھی نرالی ہوگی۔ ایک پتھر آیا جنت سے، ابراہیم نے قدم رکھے اس پتھر پر اور پتھر کو فرمایا اونچا ہو۔ اثر ضرورت پتھر اونچا ہو جاتا تھا، پھر نیچے ہو جاتا تھا۔ جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے پتھر پر اس کے نشان لگ گئے آج تک۔ آپ کی دیکھ ہیں اللہ سب کو وہاں زیارت کرے، وہ پتھروں کے قدموں کے نشان ابھی تک باقی ہیں۔ مقام ابراہیم آج بھی ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ جس پتھر پر تیرے یار کے قدم لگے، تیرے خلیل کے قدم لگے، اس کو مار پھینک دیا علامت نہیں، میں نے اس کو بیت اللہ کے دروازے کے سامنے فٹ کر دیا۔ جس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگے، کتنی والوں پڑھے لکھے لوگوں، اللہ کرے میرا جملہ آپ کو اوپر نہ گزر جائے۔ جس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگے اسے بیت اللہ سے کوئی بھی نکال سکتا، اور جس سینے پر محمد کریم کے قدم لگے اسے روضہ رسول سے کوئی بھی نکال سکتا۔ وہ پتھر بیت اللہ میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ صدیق روضہ رسول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مان اللہ کی جگہ جو پتھر کا بیت اللہ سے نکالے، اس پتھر کا پہرا بھی خدا دے رہا ہے، صدیق کا پہرا بھی مصطفیٰ دے رہا ہے۔ بیت اللہ کی چھت بڑھ گئی، دروازہ لگ گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے ابراہیم کام تو نے کیا ہے میری مرضی کا، مزدوری دوں گا تیری مرضی کی۔ مسجد بنا کے آدمی دو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ابراہیم نے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے آمنہ کا لال چاہیے۔ سورج مانگ سکتے تھے، چاند مانگ سکتے تھے، سونا مانگ سکتے تھے، اللہ نے کہہ دیا جو مانگے گا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ مانگا، جس کو وہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ کیوں حضرت ایک آدمی کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، کوٹھیوں ہو، بنگلے ہو، محلات ہو، کائنات کی ایک ایک نعمت ہو، اور اس کے پاس مصطفیٰ نہ ہو، خدا کی قسم وہ فقیر ہے۔ اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اور مصطفیٰ ہو وہ کائنات سے بڑا۔ تبھی تو کہتے ہیں فضل رب اللہ اور کیا چاہیے۔ میرے ساتھ پڑھو گے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے تو پڑھو مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تارے دے بندے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھالنا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے، اکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے، کینے کی رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے۔ فضل رب اللہ اور کیا
ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ 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 مجھے بڑھیا ورائٹی آتی ہے دامن صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ دامن مصطفیٰ یہ دامن پکڑا ابو بکر نے یہ دامن پکڑا عمر نے یہ دامن پکڑا عثمان علی طلحہ زبیر میرے محمد کے صحابہ نے دنیا کر ان کو دیکھ کے کہتی ہے بسم اللہ مٹھا مدنی تھک گئے ہو کٹی والے لوگ 11 بجے تھک جاتے ہیں بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ مٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ مٹھا مدنی بڑھو بسم اللہ جنہ روٹی کھانے والے بسم اللہ نہیں پڑھی انہاں مردر کی میں پڑھنی ہے بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ مٹھا مدنی بسم اللہ لقبیتی کے یار میرے سونے دا سونا صدیقے بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ مٹھا مدنی بسم اللہ اعلیٰ کتاب عزت اسلام دیے بنے خطاب بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ مٹھا مدنی بسم اللہ اچھی شانے بسم اللہ اچھی شانے دوہرا داماد سیدہ سونا عثمانے بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ مٹھا مدنی بسم اللہ حقدہ ولی بابا حسنین دا سونا علی بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ مٹھا مدنی بسم اللہ دل دا چہرے ایک سونا حسن تے دوجا حسین بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ مٹھا مدنی بسم اللہ آواز نہیں آئی بسم اللہ لقبیتی کائے بیٹی صدیق دی بیٹی صدیق دی عائشہ صدیقہ بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں میرے آقا نے بنائی بنیاد رکھی دارہ لے کے آ رہے ہیں صحابہ اٹھا لے کے آ رہے ہیں صحابہ دل دیت رکھنا چودری ہو راجی ہو سردار ہو خان ہو دل دیت رکھنا صحابہ وے کیا آقا خود میرے محبوب نے بھی سر پہ کارا اٹھایا ہوا ہے اور آپ کے کپڑے مبارک کارے سے بھی بگڑے ہوئے گئے آقا آ رہے ہیں ساتھ مسجد بنا رہے ہیں آقا نے آرڈر نہیں کیا ساتھ ملے ہوئے ہیں دیکھا صحابہ کے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی کفیت ہے پھر بھی اللہ کا گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہتے کیا ہیں
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. جوڑ جوڑ کے پیسے رکھنے والوں، بینک بیلنس بنانے والوں، پتہ نہیں دنیا کے کہاں بینک بیلنس ہم پیسے پڑے ہوئے ہیں. آنکھ بند ہو جائے گی، پچھلے لڑیں گے. جس کا کلمہ پڑھتے اس کی شان کیا تھی؟ چند کھجوریں جو کی روٹی ایک پیالہ پانی کا. اپنے نبی کا سرمایہ. چند کھجوریں جو کی روٹی ایک پیالہ پانی کا. طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا. گاؤ تکیہ کس حویلی. میرے نبی کا سرمایہ کیا تھا؟ گاؤ تک مسند منبر، گاؤ تکیہ کس حویلی. کچھ بھی نہیں ہے دیا چٹائی پر ہے روشن تہذیب حکمرانی کا. چولہے وچ اگ نہیں جلدی، پرانا بوریا بستر گدا کر کھٹ گئے. شاہیاں سخاوت ہوئے جئی آوے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. حضور میں کہا رکھ دو کارا، رکھ دو پتھر. آپ دعا کرتے ہیں پھر پڑھو اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ. بھائی جان دونوں بھائی تقریر ختم ہو گئی. پھر آ رہے ہیں پھر ٹھیک. میں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو تیاری نہیں. جزاک اللہ. میں دعائی تھوک کی دکان کھول کے بیٹھا ہوں. ہے سبحان اللہ. ہے تو جو آپ کی کہ نہیں ہے جی. وہ یاری لگ گئی کہ لٹ گئی. باغ بہارا باغ بہارا اک گلزارا. تیری یارا کس کاری. اے یار ملل دکھ جان ہزارا. تے میں شکر کرا لکھواری. اے تو بیلی تے سب جگ بیلی. تے آن بیلی بھی بیلی. یار محمد بخشا اس کی پئی حویلی. اچھی جاتے فرید لگائی. کہ بڑی مصیبت بھاری. یار محمد بخشا اے کون کرے غم خواری. میرے آقا نے پہلے کیا بنایا؟ بولو کیا بنائی؟ مسجد بنائی. قربان جائیے اس مسجد پر جس کا پانی بھی مصطفیٰ، محتمم بھی مصطفیٰ، متولی بھی مصطفیٰ، پہلا امام بھی مصطفیٰ، پہلا خطیب بھی مصطفیٰ. ایک نماز پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. میرے نبی کی مسجد میں
ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی مسجد والوں سے ہو جائے. مسجد کے لیے